السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کارناموں کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بتانے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جو محبت کا اظہار کیا ہے، جو خوشخبریاں دی ہیں، ان کی قابلیت اور ان کا جو مقام بتایا ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، باتیں بتانے کے لیے جگر چاہیے، الفاظ چاہیے اور سب سے بڑی چیز اخلاص چاہیے۔ تو آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نام و نسب کے تعلق سے پہلے ہم باتیں کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ تھیں جو خاندان ہاشمیہ میں منسوب ہوئیں، اسلام لائیں اور ہجرت فرمائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد، مائل بپستی تھے، دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال اور لمبی گھنی داڑھی، گندم گوں تھے۔ آپ گندم گوں تھے۔ آپ کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، چند سماعت فرمائیں۔ علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر سے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ کو ہجرت کی تو آپ کو مکے میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینے میں پہنچ گئے۔ سوائے جنگ تبوک کے باقی تمام لڑائیوں میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک کو جاتے وقت آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا عامل یعنی قائم مقام بنا گئے تھے۔ جنگ احد میں علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں مبارک پر 16 زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا۔ یہ دروازہ جب بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا تو بہت سے آدمیوں کا زور لگے بغیر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی شخص آپ کو اس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز آپ گھر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر نکل کر مسجد میں آئے اور وہیں پڑھ کر سو رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابو تراب یعنی مٹی کے باپ اٹھو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو اسی طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
जंग खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स को अलम दूंगा जिसके हाथ पर किला फतह होगा और जिसने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर लिया है। अगले रोज़ सुबह को तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मुंतज़िर थे कि देखें वो कौन सा खुशकिस्मत शख्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया और झंडा सुपुर्द किया और किला फतह हुआ। जब आयत मुबाहला नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फातिमा, हसन और हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को तलब फरमाया और कहा कि इलाही ये मेरे कुंबे के लोग हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली भी दोस्त हैं। फिर फरमाया कि इलाही जो शख्स अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख और जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदमी ऐसे हैं जिनसे मोहब्बत रखने का मुझको हुक्म दिया गया है। लोगों ने अर्ज किया कि उनका नाम बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, अबू ज़र, मिक़दाद और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों में भाईचारा कराया तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु रोते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आपने हर एक में मुआख़ात कायम करा दी, भाईचारा कायम करा दी, लेकिन मैं रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे भाई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि हम सब में अली ज़्यादा मुआमला फ़हम है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र आया तो उन्होंने फरमाया कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा सुन्नत का अब कोई वाकिफ़ नहीं रहा। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि ये 2 शख्स शकी तरीन हैं, एक अहमर जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचें काटी और दूसरा वो शख्स जो तेरे सर पर तलवार मारकर तेरी दाढ़ी को जिस्म से जुदा करेगा। तो मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से ये चंद बातें थी जो आपके सामने की गई। अब खुलफ़ाए राशिदीन क्विज़ कंपटीशन जो कि 4 फरवरी बरोज़ इतवार 2024 बवक्त 2 बजे दोपहर बमकाम ख्वाजा गरीब नवाज उर्दू हाई स्कूल शांति नगर गौहर कंपाउंड भिवंडी थाने महाराष्ट्र में मुनाकिद होगा। उस कंपटीशन में 80 सवालात किए जाएंगे, 80 में से 60 बता दिए जाएंगे। अब तक 45 बताए जा चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से 15 सवालात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से 15 सवालात, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से 15 सवालात, कुल 45 सवालात अब तक बताए जा चुके हैं। आखिरी खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से आज 15 सवालात हम बताने जा रहे हैं, जिनके जवाबात व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हुए PDF में मौजूद हैं। आप वहां उनके जवाबात ढूंढें, इंशाअल्लाह वो जवाबात इन तमाम सवालात के जवाबात आपको वहां मिल जाएंगे। मज़ीद आपको 5 सवालात के लिए मज़ीद मुताला करना पड़ेगा, क्योंकि हर खलीफा के मुतालिक 20 सवालात किए जाएंगे। हम आपको हर खलीफा के मुतालिक सिर्फ 15 बता रहे हैं, 5 के बारे में आपको मुताला करना है। और उसी PDF से वो भी 5 सवालात भेजे हुए PDF से आएंगे, वहीं उसके जवाबात भी मिलेंगे। लिहाजा भेजे हुए PDF जो ग्रुप में भेजते हैं उसको गौर से पढ़ें। अव्वल दोम सोम या इस तरह के इनामात के लिए मुताला न करें, बल्कि इस्लामी तारीख़ को जानने के लिए मुताला करें। हमारा मकसद और वाहिद मकसद ये है कि वो तलबा व तालिबात या वो लोग जो इस्लामी तारीख़ से नावाकिफ़ हैं और स्कूल के तलबा व तालिबात, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात जो इस्लामी तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, वो इसी बहाने मुताला कर लें, अपना रोशन माजी और रोशन तारीख़ के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करने। तो लीजिए, आज मैं आपको 15 सवालात बताने जा रहा हूँ। गौर से समाअत करें और इसको कॉपी में नोट कर लें
لکھ لیں اور اس کے جوابات PDF میں ڈھونڈیں۔ پہلا سوال جو آئے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ یہ ہے، نمبر 1، ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر نکل کر مسجد میں آئے اور وہیں پڑھ کر سو رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ کیا فرماتے جاتے تھے؟ میں نے 4 چیزیں لکھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے جو اللہ کے رسول فرماتے جاتے تھے، وہ آپ کو PDF میں ڈھونڈنا ہے۔ دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے تیسرے چوتھے ہی دن عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے تمام عاملوں اور والیوں کو معزول کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ نے عہد عثمانی کے عاملوں کو معزول کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان عاملوں کو اپنے اپنے علاقوں میں معمور رہنے دیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے دوسرے ہی روز حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کو عمال عثمان کو معزول کرنے میں بہت عجلت سے کام لینا چاہیے۔ جب مغیرہ رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ یہ سوال ہے، یہ سوال بڑا سوال ہے، اس میں تحریر زیادہ ہے، لیکن سوال آخر والا جملہ یہی پوچھنا ہے، چونکہ یہ جملہ جب تک آپ پورا پڑھیں گے نہیں تب تک یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے سوال بڑا ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے، صحابی رسول، کس صحابی رسول کے مفید مشورے سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مشورے پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں معاویہ کو صرف تلوار کے ذریعے سے سیدھا کروں گا؟ کس صحابی رسول کے مفید مشورے کو سن کر ایسا کہا حضرت علی نے؟ چوتھا سوال ہے، یہ حال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کیا تم ہمارے کام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو؟ امامت میرا بھانجا عبداللہ بن زبیر کرے گا۔ سوال یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کس کو بلا کر کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو؟ 4 لوگ ہیں، ان میں سے کسی اس شخص کو انتخاب کرنا ہے جس کو حضرت عائشہ نے بلایا۔ 5واں سوال ہے، بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جو جنگ ہوئی اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کس کو کامیابی ملی؟ نمبر 6، مشہور تابعی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کن کے ہاتھ پر کہاں بیعت کی تھی؟ کن کے ہاتھ پر کہاں بیعت کی تھی؟ نمبر 7، اے بزرگوں، اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لو تاکہ مسلمانوں کو امن و عافیت حاصل ہو۔ آپ حضرات مفاتیح خیر اور انجم ہدایت ہیں، آپ اللہ کے لیے ہم لوگوں کو بلا میں نہ ڈالیں، ورنہ یاد رہے کہ آپ بھی ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے اور امت مسلمہ کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا۔ مذکورہ بالا جملے کس صحابی رسول کے ہیں؟ اے بزرگوں، اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لو، یہ جملہ کس صحابی رسول کے ہیں؟ نمبر 8، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر بصرہ کے قریب مقام قصر عبید اللہ کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ مقام قصر عبید اللہ کے میدان میں خیمہ زن ہوا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما مع لشکر کہاں فروکش ہوئے، خیمہ زن ہوئے؟ یاد رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر بصرہ کے قریب مقام قصر عبید اللہ کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا لشکر کہاں خیمہ زن ہوا؟ یہ آپ کو PDF میں ملے گا۔ نمبر 9، جب وہ سامنے آیا اور آپ نے اس کے پاس زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار دیکھی تو آپ کے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ اے ظالم، یہ وہ تلوار ہے جس نے عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے،
سامنے آنے والے شخص پر ان الفاظ کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ تلوار خود ہی اپنے پیٹ میں جھونک کر مر گیا اور اس طرح واصل بجہنم ہو گیا۔ سامنے آنے والا شخص کون تھا؟ یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 10، فرقہ سوائیہ علی الاعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اظہار مخالفت کر کے بصرہ سے فرار ہوا۔ اوباش اور واقعہ پسند لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فراہم کر لی۔ اس کے بعد سب سے پہلے کس صوبے کا رخ کیا؟ نمبر 11، معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر اس کو لکھا کہ اگر تو 1,00,000 جنگجو لشکر سے علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کہ قیس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ سوال یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس کو لکھا تھا کہ اگر تو 1,00,000 جنگجو لشکر سے علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا؟ یہ کس کو لکھا تھا؟ نمبر 12، کس صحابی رسول نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا خون آلود قمیص اور نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں روزانہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس طرح ان کا جوش بتدریج کم ہونے لگے گا۔ مناسب یہ ہے کہ ان چیزوں کی نمائش کبھی کبھی خاص موقعوں پر کی جائے۔ اس رائے کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پسند فرمایا۔ کس صحابی رسول نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ نمبر 13، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخی تقریر سننے کے بعد شرحبیل بن الصمت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ اس امر کی شہادت نہیں دیتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہوئے؟ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ نمبر 14، جنگ صفین کے تعلق سے کس سن ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم عام دے دیا کہ کل یکم ماہ سفر سے فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی؟ کس سن ہجری میں؟ نمبر 15، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور مشہور تابعی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ لشکر علی میں شامل تھے یا لشکر امیر معاویہ میں؟ یاد رہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور مشہور تابعی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ لشکر علی میں شامل تھے یا لشکر امیر معاویہ میں؟ یہ 15 سوالات تھے۔ ناظرین و سامعین، اس کو آپ لکھ لیں اور اس کے جوابات میرے واٹس ایپ گروپ خلفائے راشدین کوئز کمپٹیشن میں جو PDF بھیجے گئے ہیں اس PDF میں یہ تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا عامر صاحب کا کہ انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کے تعلق سے جو ہمیں ویڈیو بنانا تھا انہوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا اور ہمیں وقت دیا اور ہمارے ویڈیو بنانے میں ہمارا مکمل انہوں نے ساتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا عامر کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور بابرکت زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔